اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ سورۃ الماعون۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور حضور کے ذریعے ساری امت تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ رعا یرا رویتن کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اسی سے رویت ہلال بنی ہے، اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو منبع ہے وہ یہی ہے۔ ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، الذی یکذب بالدین، اس شخص کو کہ جو جزا و سزا کو جٹلاتا ہے۔ لفظ دین میں نے سورہ فاتحہ کے اندر بھی بتایا تھا کہ ایک تو دین کو کہتے ہیں جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک دین کہا جاتا ہے جزا و سزا کو، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر آیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جزا و سزا کا منکر ہے۔ یہ جتنی مکی صورتیں ہیں آپ ان سب کو دیکھ لیں، زلزال سے لے کر، حاقہ سے لے کر، تکاثر سے لے کر، ہمزہ سے لے کر، ان مکی صورتوں کے اندر جو سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ ہے مرنے کے بعد اٹھنے کے حوالے سے، کیونکہ اہل مکہ کسی بھی طور پر جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ یہ ہماری عقل میں، ہماری سمجھ میں کسی طور پر نہیں آتا ہے کہ ایک بندہ مر کھپ گیا ہے، اس کی ہڈیاں گل گئیں، اس کا جسم بوسیدہ سب ختم ہو گیا، گل گیا، مٹی کھا گئی، اور آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ رب تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو جوڑے گا، دوبارہ ان کو زندہ کرے گا۔ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کتنے ہمارے آباء و اجداد پرانے چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ کیا ان کے لیے بھی اٹھنا ہوگا؟ تو ان مکی صورتوں کے اندر بار بار ریپیٹلی اور متعدد بار، بلکہ کئی سو بار اسی فکر کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ بالکل مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور روز جزا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا اور زندگی کی ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، جیسے سورہ تکاثر کے اندر بھی فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس پر گفتگو ہو چکی۔ وہ کہتے تھے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو مکی صورتوں کے اندر بار بار اسی چیز کا ذکر کیا جاتا، بلکہ سورہ یاسین کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا انسان کو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا وہ جو مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ جو وجود دینے والا ہے، عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے، فرمایا فاذا هو خصیم مبین۔ خصم کہتے ہیں لڑنا، لڑنے والا، اور خصیم اسی سے جو ہے فعیل کا وزن ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، اسی مالک و مولا سے لڑنے والا اور جھگڑالو بن گیا، اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثالیں بیان کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کہ ہڈیاں جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، تو ان ہڈیوں کو کون جوڑے گا اور کون ان کو ملا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا ان کو بتا دو کہ پہلی دفعہ کس نے بنایا تھا۔ بابا بلند سبحان اللہ کہیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے کرم پر، اس کی تخلیق پر اس نے جو وجود عطا فرمایا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا کوئی سانچہ نہیں تھا، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، کوئی سمپل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، فرمایا جب اس نے پہلے پیدا کر دیا تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہی دوبارہ زندہ کرنے والا۔
تو سب سے پہلے یہی بات کا انکار کرتے تھے. بڑے بڑے کفار کا نام یہاں پر تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا، اخرس بن شریح کا، ابو جہل کا، ولید بن مغیرہ کا. یہ سب کے سب اس بات پر واویلا مچاتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ایک دن روز جزا ہوگا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کا اور جزا و سزا کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہتا نہیں بھائی یہی زندگی ہے، یہاں پر جو کچھ ہے وہ کچھ ہے، کوئی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے. اور یہی آج کا جو لبرل ہے وہ ہمارے نوجوان بچوں کو خراب کرتا ہے. ہمارے نوجوان بچوں کے جس ذہن کو یونیورسٹیز کے اندر جو بچے جاتے ہیں، کیونکہ تربیت تو نہ تو یونیورسٹی والے کرتے ہیں، نہ ان کے پاس تربیت کا وقت ہے، نہ ماں باپ کے پاس تربیت کا وقت ہے، بلکہ ہمارے اداروں کے اندر جو ہے لامذہبیت، الحاد اور اس قسم کی چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں. بچوں کو اور زیادہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے باغی کیا جاتا. ہمارے ملک میں کیا کیا نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہم نے ایک بڑے اسکول کے اندر، بڑی یونیورسٹی کے اندر بچے کو داخل کر دیا، کھوتے کی طرح اس پر کتابوں کا ایک بیگ لٹکا کے بڑی فیس دے کے روانہ کر دیا. ہم نے کہا جی بس ٹھیک ہے ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھ کے آ جائے گا اور بن کے آ جائے گا. حضرات گرامی، آج ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یہ بچوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے، اور ان کو باقاعدہ طور پر تو ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تیر نہیں مار سکتے ہم، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی بچہ، کوئی نوجوان ہماری مجلس کے اندر آ کر بیٹھے گا، وہ نہ کسی غامدی کے ہاتھ میں جائے گا اور نہ کسی اس جوکر جیلمی کے ہاتھ میں اندر جائے گا. وہ کس سے کھیلتا ہے؟ وہ ان لوگوں سے کھیلتا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر صرف اپنی پاپولیرٹیوں کے لیے جو ہے کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. ہمارے مبلغین کی بھی ذمہ داری ہے، آپ پکی چیز لے کر آئیں، آپ قرآن لے کر آئیں، آپ رسول اللہ کی پکی چیزیں لے کر. کس کا باپ رد کر سکتا ہے؟ کون مجھے بتائیں کہ قرآن و حدیث کے مقابلے کے اندر آ سکتا ہے؟ لیکن ہمیں بھی پبلک کے سامنے ایک کہانیاں کرنی ہے زیادہ. جب آپ کہانیاں لے کر آئیں گے مارکیٹ کے اندر پاپولیرٹی کے لیے، لائکس کے لیے، شیئرنگ کے لیے، وہ کہانیاں عام پبلک کے اندر تو بک جائیں گی، لیکن دشمن کے ہاتھ کے اندر ایک ٹول بن جائے گا. یہ قرآن کھلا ہوا ہے، کسی کا باپ بھی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کے اندر کتنی بھی اپنی عقل کے دوڑے دوٹالے، اس گے گزرے دور کے اندر بھی بحمد اللہ تبارک و تعالی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کی حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم بھی چیپ بن گئے. ہم بھی بادشاہوں کے قصے لے کر بیٹھ گئے، دادیوں کے، نانیوں کے قصے مذہبی سٹیج پر لے کر بیٹھ گئے، اور کمزور قسم کی چیزیں لے کر آ گئے، جس کی بنیاد پر آج وہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، سروں پر چڑھ رہے ہیں. ان کے پاس سوشل میڈیا کا ایک ٹول آ گیا اور اس کے ذریعے بچوں کو خراب کر رہے ہیں. لیکن میرا مالک و مولا ان کو خائب و خاسر کرے گا. بنیادی فکر یہی ہے. انہوں نے بھی یہی کیا کہ بے دین اور ملحد لوگ جو ہے بچوں کے ذہن کے اندر یہی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ ساری ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ ملاؤں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے. حضرات گرامی، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے. ایک مسلمان گناہگار سے گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے رب کے کلام کو منکر نہیں ہو سکتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون. مومن کا آخرت پر ایمان کامل ہونا چاہیے کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ میرا مالک و مولا زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائے گا. ارأیت الذی یکذب بالدین، قرآن کی طرف توجہ. آپ کیا آپ نے دیکھا الذی یکذب بالدین، اور شخص کو جو روز جزا کا انکار کرنے والا ہے. اچھا، اسی پر سارا سٹرکچر ہے نیکی کا، اچھے اعمال کا. جتنا زیادہ آپ کا بلیف، آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا آخرت پر، اتنے زیادہ نیکی کی ترغیب آپ کو ملے گی، اتنی زیادہ نیکی کی جد و جہد ملے گی. اور جتنا دھندلا ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا، ہاں اچھا اللہ کی ذات بڑی ہے، جتنا زیادہ کمزور ہوتا جائے گا آپ کمزور ہوتے جائیں گے، آپ کا عمل کمزور ہوتا جائے گا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم ہر دن جو ہے، کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیسے نماز پڑھتے ہو،
فرمایا یہ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے۔ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک طرف ہماری جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، ہم کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے نماز پڑھو کہ وہ مالک و مولا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب یہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور انسان کو پتا ہوگا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر مجھے حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، تو پھر انسان نیکی کی طرف جد و جہد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا کرتا ہے وہ؟ فرمایا چونکہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے تو کہتے ہیں کیا بھائی یہ لوگوں کو کھلاتے رہتے ہو، یہ کرتے رہتے ہو، فلاں کرتے رہتے ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو کھلانے کی؟ یہ یتیم ہے، مسکین ہے، ان کو اللہ نے مسکین بنایا، اللہ نے یتیم بنایا، ہماری کوئی ذمہ داری ہے، ہمارا کوئی کام ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، بھائی کھلانا چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا، ان کو غریب بنایا تو اللہ نے غریب بنایا، بھائی مجھے تو نہیں، میں نے تو نہیں غریب بنایا، مجھے امیر بنایا اللہ نے بنایا، میرا نصیب ہے میں امیر ہوں، اس کا نصیب ہے وہ غریب ہے، نہیں، امیر بھی امتحان کے اندر ہے، غریب بھی امتحان کے اندر۔ تمہیں دے کے رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے اندر مبتلا کیا کہ تم رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، اس کو نہ دے کے رب تبارک و تعالیٰ نے امتحان کے اندر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا دونوں امتحان، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہمیں کیا ضرورت ہے کھلانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے پلانے کی؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو خود کھلاتا، خود پلاتا۔ یہ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہیں جانا ہے، جن کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کر حساب و کتاب نہیں دینا ہے۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے دھکا دینا۔ فرمایا کہ وہ یتیم کو دھکا دیتا ہے، وہ یتیم اس کی دہلیز پر آ جائے، اس یتیم کو دھکے دینا شروع کر دیتا ہے۔ کفر کے زمانے کے اندر اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا سوسائٹی کے اندر تو سب سے پہلے تو اس کے جتنے خاندان والے تھے، اگر تو وہ دولت مند تھا تو اس کی دولت کو جو ہے وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں ہوتے تھے، اس کی دولت کو کھا لیا جائے۔ الذین یاکلون اموال الناس ظلما، ان کا ظلمی طور پر جو ہے یاکل الیتامہ، یتیموں کے مال ظلمن طور پر کھا لیتے تھے۔ فرمایا کہ وہ اس مال کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہوتے۔ جو کسی یتیم کے مال پر نظر رکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر وہ بالکل ددکارا ہوتا تھا۔ پھر رب نے کرم کر دیا، عرب کے اس ماحول میں میرے آقا رحمت للعالمین بن کر آ گئے، یتیموں کا آسرا بن کر آ گئے، یتیموں کا سہارا بن کر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر بشارت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر بیت، فرمایا وہ گھر بڑا مبارک ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم پل رہا ہے، اس کی ویسی پرورش ہو رہی ہے جیسے اپنے بچے کی ہو رہی ہے۔ فرمایا وہ گھر گھروں کے اندر خیر بیت، بہترین گھر ہے۔ فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فرمایا جو کوئی محبت کے ساتھ مسح علی راس الیتیم، یتیم کے سر پر محبت کے ساتھ ہاتھ بھی پھیرتا ہے، فرمایا جتنے بال ہیں اتنے اللہ اس کو نیکیاں عطا فرما دے، اس کے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یتیموں کو معاشرے کے اندر کھڑا کیا، یتیموں کو کھڑا کیا، بے آسروں کو، بے سہاروں کو کھڑا کیا، بچیوں کو کھڑا کیا، عورتوں کو کھڑا کیا، ہر وہ مزدور کو کھڑا کیا، غلام کو کھڑا کیا، ہر وہ کمزور طبقہ جو پسا ہوا تھا، جس کو پاؤں تلے روندا جا رہا تھا، میرے آقا نے اس کو عزتیں عطا فرمائیں۔ آج اگر وہ کہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا اور حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا دیا تو بڑی شرم کی بات ہے۔ فرمایا یتیم کو وہ دھکے دیتا ہے۔ کفار کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ صدقات تو کیا کرتا تھا زمانہ جاہلیت میں، کافر اپنی نمود و نمائش کے لیے، لیکن جو ہے وہ یتیم ایک آیا تو اس کو دھکا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے دیکھا کہ یہ آخرت کا بھی منکر ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ حد یحض کا معنی ہوتا ہے ترغیب، خود بھی نہیں کھلاتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آل بیت نبی کو دیکھ لیں، حضور کی آل کو دیکھ لیں، حضور کے اصحاب کو دیکھ لیں،
ان کی دہلیز پر کوئی آیا چراغوں کو بجھا دیتے ہیں لیکن یتیم کو، اسیر کو، مسافر کو کھلا کے بیچتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ کھلانے کے بعد ان سے کہیں کہ بھائی کو شکریہ ادا کرو، کہ تھینک یو کرو، فرمایا نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، فرمایا کوئی جزا نہیں، کوئی شکر گزاری نہیں، کچھ نہیں، بلکہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری مہمانی کو قبول کیا اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے، اسلام کی بلکہ پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلامی افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام وافشوا السلام بینکم عرفت ومن لم تعرف۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اسلام کی نشانی کیا ہے، اسلام کا چہرہ کیا ہے؟ فرمایا اسلام کا چہرہ یہ کہ بھوکا آ جائے تو اس کو کھانا کھلا۔ یہ بر صغیر کے اندر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کو دیکھو، میرے داتا علی حجویری کو دیکھو، عبداللہ شاہ غازی کو دیکھو، ان بزرگوں کے پاس کوئی بھی آیا ان کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اسلام کی پہچان ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین فذلك الذي يدع اليتیم ولا يحض على طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، ترغیب نہیں دیتا، یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یہاں تک ذکر ہوا۔ اگلی آیت کریمہ، آخری منٹ رہ گئے، توجہ آپ کی، آخری لمحات ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ آگے فرمائے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل کہتے ہیں بربادی کو، تباہی کو، اور مصلی کہتے ہیں صلی یصلی صلاتن، مصلی کہتے ہیں نمازی کو۔ فویل للمصلین، مصلی کی جمع ہے مصلیون اور مصلیین۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ساہون کہتے ہیں سہو، بھول جانا۔ فرمایا ویل ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، مصلین ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں تو نمازی ہیں، یا تو موعود کے اعتبار سے کہا گیا ہیں تو نمازی ہیں، لیکن اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہوئے بھائی نماز کا ٹائم شروع، ابھی پڑھ لیں گے یار، پڑھ لیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے، اتنی جلدی پڑھیے تو پڑھ لیں گے۔ آفس میں بیٹھے ہوئے، ساتھی بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، بچیاں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ماں باپ کبھی بول رہے ہوتے بیٹا اٹھو نماز پڑھو، بیٹی اٹھے نماز پڑھے، جلدی کہ پڑھ لیں گے، ارے امی پڑھ لیں گے، اتنا شورٹ آتی رہتی ہو آپ، ہر وقت شورٹ آتی رہتی، پیچھے پڑھ لیں گے، نماز کا بڑا وقت ہے، ہمیں بھی پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، شروع ہو چکا ہے، کرتے نماز کا ٹائم کئی مرتبہ چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید کیا فرمایا ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے، تمہیں نماز اگر پڑھنی ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے، اٹھو جلدی سے، اذان ہو گئی ہے، اٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل۔ خاص طور پہ عصر کی نماز کا ایسا ہوتا ہے کہ عصر کا جب ٹائم چلتے غروب آفتاب سے جب 20 منٹ باقی رہ جاتے، کتنے منٹ؟ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی یہاں آتا ہوں مغرب سے پہلے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں باہر نمازیں پڑھ، خدا کے بندو، تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو وقت کے اندر پڑھو، اس کو اچھا معمول ہے، کسی سے پوچھو نا، یہ بولا بس میرا معمول ہے، میں یہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو میں نے اپنا باندھا ہوا ہے، اس کو چینج کر لو بھائی، اس کو چینج کر کے وقت میں نماز پڑھو۔ مکروہ کر کے کیوں پڑھ رہے ہو نماز کو؟ وہ مکروہ وقت ہے، اگرچہ اس دن کی نماز فقہاء نے فرمایا کہ پڑھنی چاہیے، ادا ہو جائے گی، لیکن آپ نے معمول بنایا ہوا ہے کہ نماز کو مکروہ کر کے پڑھنا ہے۔ ہم سفر کے اندر کبھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں حضور مفتی اعظم پاکستان تو ہر چیز کے اندر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، کہیں پہنچنا ہو، فلاں کرنا ہو۔ آج کا پروٹوکول یہ ہے کہ تھوڑا سا لیٹ پہنچا جائے، فقیر تھوڑا سا لیٹ پہنچتا ہے۔ مفتی صاحب جہاں ہم نے پہنچنا ہے 8 بجے ہمیں نکلنا ہے، اسلام آباد میں ہم ساتھ تھے، انہوں نے 6:40 پہ شور مچانا شروع کر دیا، اٹھو بھائی چلو پہنچنا ہے، ہمیں وقت پر پہنچنا ہے، راستے میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نمازیں ہیں سفر کے اندر، فوراً اٹھو بھائی، سب سے پہلے نماز پڑھنی۔ تو آپ نے جب ایک کام کرنا ہے تو اس کو وقت پر کرو۔ بچیاں ہمارے بچے، گھر والے بول رہے ہوتے ہیں، آفس میں ساتھی بیٹھے ہوئے، پڑھ لو۔
اچھا دوسرا یہ ہمارے مزاج کے اندر بھی ایک سستی پیدا ہو گئی ہے، نماز کے اعتبار سے، مسجد میں آنے کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے سستی طبیعت کے اندر ہماری عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ بلکہ ہم کئی کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنا کچھ کام کرتے ہیں، گھر کا کوئی پنکھا خراب ہو گیا، ٹک 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 آواز آ رہی، ابے کر لیں گے بھائی، ابے تب کرو گے جب چھت پہ نیچے آئے گا، بچوں کو پھر گرے گا پھر کرو گے، ہے جی، نلکا پانی گر رہا ہے اس کو ایک پٹا باندھیں گے، پھر ایک اور پٹا باندھیں گے، ہے جی، ابے کر لیں گے یار، کرتے آفس کی فائلیں پینڈنگ جا رہی ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، اس کے بدلے کے اندر آپ کو جو ہے تنخواہ مل رہی ہے، آپ کا فریضہ شرعی بھی ہے اپنے بچوں کو حلال کر کے روزی کھلائیں، فائلیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ ہماری قوم کی ایک عادت ثانیہ بن گئی۔ ہم انفرادی طور پر بھی دیکھیں، آفیسز کے اندر کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نوجوان بچے توجہ کریں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ قومیں اپنے اوپر تنزل اور اپنے اوپر تباہی کو، بربادی کو لے کر آتی ہیں جن قوموں کے اندر، اور بالخصوص جن قوموں کے نوجوانوں کے اندر سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی۔ کسی کام کو یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، کسی فائل کو جو ہے یہ نہ کہیں کہ میں کل کروں گا، جو کام کرنا ہے ٹھک کر کے کرے، یاد آیا ٹھک کر کے اسی وقت ٹھک 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 ٹھک، اپنی زندگی کے اندر ایک تحرک پیدا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی کے اندر جو اعلان نبوت کے بعد ہے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک تحرک تھا، ایک ایکٹیویشن تھی، اور حضور علیہ السلام دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے خدایا تو سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ تو عاجز ہونے سے محفوظ فرمانا۔ پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، آئے ہائے یار یہاں سے اٹھ کے وہاں ادھر جانا پڑے گا، اس کھڑکی کے پاس جا کے وہ چیز لے کے آنی پڑے گی، نہیں، اور اس نے ہمیں آپاہج بھی بنا دیا، اس نے ہمیں موٹاپے کے اندر بھی مبتلا کر دیا، اس نے ہمارے پورے ملکی، قومی اور ہماری خاندانی اور ہمارے معاشی نظام کو، پھر یہ سستی بچے بھی دیتی ہے، یہ سستی صاحب اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ سستی کیا بچے دیتی ہے؟ یہ جملہ سنیے گا، کہا جاتا ہے کہ سستی جو ہے نا پھر غربت اور افلاس لے کر آتی ہے، تنگی لے کے آتی ہے۔ لازم بات ہے کوئی بھی بندہ ہوگا وہ دیکھے گا آپ کو آفس کے اندر، کام کے اندر سستی سے سستی کرتے جا رہے ہیں، پیچھے نوجوان بچے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں، اسے کم پر پیسے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سینئر بن کر جو ہے اس سیٹ پر برجمان ہیں، آپ کے کتنے وہ نوجوان لڑکے ہیں وہ اس سے کم تنخواہ پر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کام بھی نہیں کر رہے، آپ کو سینئر بھی رہنا ہے، آپ کو کام بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو کوئی چیز نہیں کرنی ہے۔ عزیز گرامی، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو جتنے بھی سینئر کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ اب میں بالکل پرفیکٹ ہوں، ہر دن اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آپ یقین کریں یہ ہمیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے زندگی گزر گئی، خدا کی قسم قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یار بس اب ہم نے بس بہت پڑھ لی، بہت مطالعہ کر لیا، لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے یار، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی بھی بہت کچھ پڑھنا ہے، حضور امیر المجاہدین کسی شخص کے ساتھ یہاں مکتبوں کے اندر گئے تو کتابیں دکھائیں کہ یہ میجر فلاں کی لکھی ہوئی، میجر فلاں کی انٹیلیجنس کے فلاں کی دنیاوی کتابیں، پر میں ہٹاؤ یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی، یہ بھی میں نے پڑھی ہوئی، یہ بھی میں نے پڑھی، وہ فرمائے تو دنیا کی کتابیں اتنی پڑھی ہوئی، ہم تو دین بھی صحیح سے پورا نہیں پڑھ سکے، تب جا کر انسان ایک مکمل اور کمپلیٹ بنتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ نماز ہو، تلاوت ہو، زندگی کے معاملات ہو، آخرت کے معاملات ہو، کچھ بھی ہو، تم نے سستی اور کاہلی کبھی بھی نہیں کرنی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بلا بیٹھے ہوئے، اگر پڑھتے بھی ہیں تو الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، دکھلاوے کے لیے پڑھتے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، منافقین کے لیے کہا تو منافقین سستی سے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ آخری آیت کریمہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع یمنعو کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، اور معون کہتے ہیں معمولی چیزوں کو۔ فرمایا کہ ان کفار کا یہ حال ہے کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے سردار کہتے ہیں، ابو جہل ہے، ولید ہے، اخنس ہے، کہتے ہیں کہ ہم سردار ہیں، لیکن سردار نہیں، غریب لوگ ہیں۔ غربت پیسے سے نہیں ہوتی ہے، غربت دل کی ہوتی ہے۔ فرمایا چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ ان سے مانگی جائیں تو اس سے بھی منع کر دیتے۔
یہ من کے غریب ہیں، جس طرح یہودیوں کے بارے میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، فرمایا ان پر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دیا، حالانکہ مسکین تو نہیں ہے، امیر ہیں، فرمایا من کے مسکین ہیں۔ الغناء غنى القلب، فرمایا امیر وہ ہوتا ہے جو من کا امیر ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزیں، کسی سے ماچس مانگ لی، کسی سے پڑوس میں نمک مانگ لیا، چیزیں ضرورت پیش آتی ہیں، آپ کبھی سفر کریں کسی کے ساتھ، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بولے نہیں امی نے منع کیا ہے، بولے نہیں دینا نہیں ہے، بالکل امی نے منع کیا کہ بیٹا کنگانا کسی کو نہیں دینا ورنہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں برتنے کی بھی نہیں دے سکتے ہیں، فرمایا قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، بلکہ سورۃ الماعون کا نام ہی پوری سورت کا اس کے اوپر رکھا ہے۔ فرمایا ان کے بخل اور بخیلی کی یہ حال ہے کہ بڑا کچھ کیا دیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بخیلی کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے اس پر بھی پناہ مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ تو بخل سے پناہ عطا فرمانا، شومی سے پناہ عطا فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی بخل سے اور بخیلی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔